نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، موضوع جیسا کہ آپ نے سنا عظمت صحابہ کے تعلق سے ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہماری کانفرنسوں میں، ہمارے جلسوں میں، ہمارے پروگراموں میں اس طرح کے موضوعات، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، یہ موضوعات اب زیادہ کیوں ہونے لگے؟ پہلے نہیں ہوتے تھے زیادہ، کتابوں میں تھا، بیان بھی ہوتے تھے، تقاریر بھی ہوتی تھی، لیکن اس کثرت سے نہیں جتنا اب ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ عظمت صحابہ پر باقاعدہ پوری کانفرنس ہو گئی بائک اللہ میں، IIC کے زیر نگرانی۔ تو آخر کیوں یہ موضوعات اچانک جو ہے ہمارے پروگراموں میں پیش کیے جانے لگے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا منہج، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب بیماری وجود میں آتی ہے، جب بیماری سامنے ہوتی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ بدنصیبی سے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے کچھ نوجوان، یعنی جن کا دعویٰ ہے بظاہر کہ ہم اہل حدیث ہیں، ان کے نوجوان وہ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ صحابہ پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ صحابہ پر تنقید کی جا سکتی ہے، بلکہ ان کے جج بن گئے، ان کے فیصل بن گئے، اور ان پر تان تشنیع، اور بعض صحابہ کو صحابیت سے بھی خارج کرنے لگے۔ لہٰذا جب یہ مرض ہمارے نوجوانوں کے درمیان نمودار ہوا تو ہمارے علماء کو اس بات کی فکر دامنگیر ہوئی کہ صحابہ کے مقام کو، صحابہ کے منصب کو عوام کے سامنے رکھا جائے، تاکہ نوجوان طبقے کو، عوام کو اس بات کا احساس ہو، پتہ چلے کہ صحابہ یہ کتنی عظیم شخصیات ہیں، اور صحابہ کا مقام، صحابہ کے تعلق سے خوش عقیدگی، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا فروعی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی کیا ضرورت تھی، رائتہ پھیل رہا تھا، اس رائتے کو مزید بکھیرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ٹھیک ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، ان کا ایک موقف ہے، مشاجرات صحابہ کو چھیڑنا اور بعض صحابہ یا تمام صحابہ پر تنقید کرنا، لعن طعن کرنا یا نشانہ بنانا، وہ ان کا موقف ہے، کوئی بات نہیں، ہر ایک کو ایک موقف رکھنے کی اجازت ہے۔ تو کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک فروعی مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جن ائمہ نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس میں باقاعدہ صحابہ کے تعلق سے ابواب قائم کیے ہیں، یعنی کتابیں لکھی ہیں عقائد پر، اور اس میں باقاعدہ صحابہ کے تعلق سے جو ہے اقوال، صحابہ کے تعلق سے موقف، کہ اہل سنت والجماعت کا صحابہ کے تعلق سے کیا موقف ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ سیدھا عقیدے سے جڑ جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر صحابی جس نے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، اور صحابی کی جو تعریف ہے وہ اس پر کھرا اترتا ہے، تو وہ جو ہے اس کی شان یہ ہے، اس کا ادب یہ ہے، اس کا احترام یہ ہے کہ وہ ہماری زبانوں سے پاک رہے، ہم اس سے محبت رکھیں، ہم اس کے لیے دعائے رحمت کریں۔ صحابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صحابی جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے کے مسلمان ہیں، آپ کے صحبت یافتہ ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف کی، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہیں، چاہے وہ نابینا ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں وہ شرکت نہ کر سکے ہوں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے زیادہ احادیث روایت کی ہو یا کم روایت کی ہو یا بالکل نہ کر سکے ہوں، بہرحال وہ صحابی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی۔ اگر کسی کے دل میں نفاق تھا تو صحابی کی اس تعریف سے خارج ہے، اس کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے منافق، منافق صحابہ نہیں۔ یہ اصطلاح جو ہے، یہ جملہ جو ہے، یہ صحابہ کی شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے ہے کہ منافق صحابہ نہیں، ان کو صرف منافق کہا جائے گا، صحابہ نہیں، منافق۔ اور جو ایمان والے تھے اور ایمان ہی پر ان کو کی وفات ہوئی، ان کو صحابی یا صحابہ کہا جائے گا۔ صحابہ کے لیے، ان کے عظمت کے لیے، ان کے مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہے، اور یہ ایسا شرف ہے کہ یہ شرف آج کوئی بھی نہیں پا سکتا۔ آج کوئی شخص بڑے سے بڑا علم والا ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، محقق بن سکتا ہے، خطیب بن سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ آج صحابی نہیں بن سکتا۔ بڑے سے بڑا متقی و پرہیزگار بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر، نبی کا ساتھ پا کر صحابہ اکرام کو جو مقام و مرتبہ مل گیا، اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ صحابہ وہ کہ جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، صحابہ وہ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا، صحابہ نبی کی عبادت کے گواہ، صحابہ نبی پر قرآن مجید کے نزول کے گواہ، صحابہ قرآن کو نبی کی زبان سے سننے والے، صحابہ نبی کے اٹھنے بیٹھنے کے گواہ، صحابہ نبی سے مصافحہ کرنے والے، صحابہ نبی کا دیدار کرنے والے، صحابہ نبی کی مسکراہٹ دیکھنے والے، صحابہ نبی کے آنسوؤں کو ملاحظہ کرنے والے، صحابہ وہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے والے، صحابہ وہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں لینے والے، صحابہ وہ کہ جن کی عیادت کے لیے، جن کا حال چال معلوم کرنے کے لیے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جائیں، صحابہ وہ کہ جن کی خیریت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کریں، صحابہ وہ کہ جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دیں، نام لے لے کر بشارتیں دیں۔ تو یہ مقام آج کون پا سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کا ذکر کیا، لیکن صحابہ کا ذکر کرنے کے لیے دیکھیے اللہ نے کیا حسین تعبیر استعمال فرمائی۔ اللہ نے لفظ صحابی استعمال نہ کر کے اللہ نے الفاظ استعمال کیے، والذین معہ، والذین معہ، یعنی جو نبی کے ساتھی ہیں۔ گویا کہ صحابہ نے جو نبی کی صحبت پائی ہے، صحابہ نے جو نبی کا ساتھ پایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شرف کو ہائی لائٹ کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کے تعلق سے بتایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم، کہ یہ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ حضرات و خواتین، قرآن مجید کی ان تعبیرات پر آپ غور فرمائیں، ان الفاظ پر غور فرمائیں۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ صحابہ جو ایمان لائے، دیگر مقامات پر وہ الفاظ بھی استعمال کیے، لیکن اس مقام پر اللہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، کتبہ،
اللہ رب العالمین نے صحابہ کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا. مطلب جس طریقے سے نقش بر حجر کی تعبیر ہے, پتھر پر نقش کر دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے صحابہ کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا ہے. جب صحابہ کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا تو وہ کون بد نصیب ہے, وہ کون ملعون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ صحابہ ایمان سے خارج ہو چکے. نبی کی وفات کے بعد صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے. وہ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے صحابہ کے دلوں پر جو اللہ نے ایمان کو نقش کیا وہ نقش مٹ گئے. اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں ایمان کو صحیح طریقے سے جاگزین نہ کر سکا. اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو صحیح طریقے سے نہیں بٹھا سکا, لہذا وہ ایمان سے پھر گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر صحابہ کے مقام کو, ان کی عظمت کو, ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلِهَا. اللہ نے ان کو تقوی کی بات پر قائم رکھا. کن کو؟ صحابہ کو. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اتنی گواہیاں پیش کر رہا ہے, ہم نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا, ہم نے ان کو تقوی کی بات پر قائم رکھا, اور یہ اس کے زیادہ حقدار تھے, وہ اس کے زیادہ مستحق تھے. اس کے باوجود ان کے ایمان میں شک کیا جائے, ان کی نیتوں پر شک کیا جائے, ان پر حرف گیری کی جائے, ان پر لان تان کیا جائے, ان کے تعلق سے اس طرح کے نظریات اور بیہودہ عقائد رکھے جائیں کہ نعوذ باللہ وہ ایمان سے پھر گئے تھے. آئیے ایک اور آیت قرآن مجید کی جو صحابہ کی شان کو بتانے کے لیے بڑی ہی اہم ہے, جس کے بغیر صحابہ کا مقام, صحابہ کا مرتبہ مکمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. کہ بے شک اللہ رب العالمین مومنوں سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اے پیغمبر جبکہ یہ اہل ایمان درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے, اس کے باوجود اللہ ان سے راضی ہو چکا. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ صحابہ کو ایک لقب دے رہا ہے, اللہ صحابہ کو ایک خطاب دے رہا ہے. خطاب کی اہمیت آپ جانتے ہیں نا. ڈاکٹر اقبال کو شاعر مشرق کا خطاب ملا. کس نے دیا؟ دنیا والوں نے. سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا. ان کا نام تھا احمد, سید ان کی کاسٹ ہو گئی. سر سید کس نے خطاب دیا؟ انگریزی حکومت نے. یہ خطاب وہ ہیں جو دنیاوی لوگوں نے دیے, لیکن صحابہ کو جو خطاب ملا, صحابہ کو جو تمغہ ملا, صحابہ کو جو لقب ملا, وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. اور یہ لقب کیا ہے, یہ تمغہ کیا ہے, یہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ رضامندی کا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اے پیغمبر یہ آپ سے جب درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے, یعنی بتایا گیا کہ یہ خطاب کیوں دیا ہے, صحابہ کی ان قربانیوں کی وجہ سے, صحابہ کی اس نیک نیتی کی وجہ سے, صحابہ کے اس خلوص کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان کی راہوں پر چلے, کہ جس کی وجہ سے انہوں نے نبی کا ساتھ دیا. اس وقت کو یاد کرو جب درخت کے نیچے پیغمبر صحابہ سے بیعت کر رہے ہیں. کس بات کی بیعت؟ اس بات کی بیعت کہ اے میرے صحابہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے. یہ خبر اڑا دی گئی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا, جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر مکہ والوں سے گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے, ان کو شہید کر دیا گیا ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا صحابہ بیعت لو. سب سے پہلے نبی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس چیز کی وضاحت اس وجہ سے کہ بعض بدنصیب اور بدبخت یہ بھی
کہتے ہیں کہ عثمان تو اس بیعت میں موجود نہیں تھے، ان کو یہ لقب کیوں دیتے ہو، ان کی شان کیوں پڑھتے ہو؟ ارے حضرت عثمان موجود نہیں تھے، عثمان ہی کے لیے تو یہ بیعت لی جا رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا یہ عثمان کی طرف سے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ ہے، یعنی حضرت عثمان کی نمائندگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور صحابہ سے بیعت کی کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اس وقت وہ تھوڑے سے لوگ، وہ تھوڑے سے صحابہ نہتے جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، جو جنگ کی تیاری سے نہیں آئے تھے، عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے، ان کے پاس تلواریں نہیں تھیں، ان کے پاس ڈھال نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت موت پر بیعت کرنے کا کیا مطلب ہے، اس وقت مکہ والوں سے ٹکرانے کی بیعت کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم موت پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی مکہ والوں سے ٹکرانا سیدھے سیدھے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے کے مترادف ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی نے پکارا، نبی نے آواز دی کہ آؤ بیعت کرو خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ فوراً تمام کے تمام صحابہ راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں کے حالات کو میں بہتر جانتا ہوں، ان کے دلوں میں کتنا خلوص ہے، یہ فداکاری کے لیے کس طرح سے تیار ہیں، یہ اپنی جان اسلام کی خاطر لٹا دینے کے لیے کس خلوص کے ساتھ تیار ہیں۔ تبھی تو میں انہیں رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں۔ جو بدبخت اس چیز سے راضی نہیں ہوتا، صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نہیں تسلیم کرتا، وہ در حقیقت یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تو صحابہ سے راضی ہے لیکن میں صحابہ سے راضی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر صحابہ کے لیے یہی الفاظ دہرائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت کرنے والے مہاجر صحابہ اور سبقت کرنے والے انصاری صحابہ، یعنی وہ تمام صحابہ جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کی، وہ صحابہ جنہوں نے ان کی مدد فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام صحابہ کا ذکر کر دیا۔ کوئی بدبخت، کوئی شخص کل کو یہ نہ کہے کہ یہ تو صرف بیعت رضوان والوں کے لیے ہے، کل کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ تمغہ تو صرف مہاجرین کے لیے ہے، کل کو کوئی شخص یہ نہ کہے یہ تو صرف ان کے لیے ہے جو شروع میں اسلام لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تین کیٹیگری کا، صحابہ کی تینوں کیٹیگری کا اللہ نے ذکر کیا۔ مہاجر صحابہ، انصاری صحابہ، پہل کرنے والے صحابہ، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے خوش نیتی کے ساتھ پھر ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، یعنی بعد کے بھی تمام کے تمام صحابہ آ گئے۔ اللہ نے تمام صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا، آپ جانتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا یا اہل الجنتی، اے جنتیوں۔ جنتی کہیں گے اے رب حاضر ہے، ربنا لبیک ربنا وسعدی، اے اللہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا خوش ہو اے جنتیوں، خوش ہو؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ ہم خوش کیسے نہ ہوں گے، تو نے ہمیں جنت دی ہے، اور جنت کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس میں ایسی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں ابھی، نہ کانوں نے سنی، اور دل پر سے ان نعمتوں کا گزر بھی نہیں ہوا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی نعمتیں ہوں گی۔ وہ نعمتیں جنتیوں کو مل گئیں، تو جنتی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم خوش کیسے نہ ہوں گے، تو نے ہمیں وہ چیز عطا فرما دی جو دوسروں کو نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنتیوں اس سے بھی افضل چیز دوں تمہیں۔ کس چیز سے افضل؟ جنت سے افضل۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے۔ جنتیوں میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دوں، جنت سے بھی افضل۔
جنتی کہیں گے اللہ اس سے افضل کیا ہوگا، اس سے افضل کیا ہوگا، جنت سے افضل۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جنتیوں میں نے اپنی رضا تمہارے لیے حلال کر دی، اب میں کبھی آئندہ تم سے ناراض نہ ہوں گا، میں نے اپنی رضا تمہارے لیے حلال کر دی ہے، اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العالمین اپنی رضا کو جنت سے بھی افضل قرار دے رہا ہے، اور رضا کا یہ سرٹیفکیٹ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد ملے گا۔ لیکن صحابہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو اس روئے زمین پر چلتے پھرتے یہ سرٹیفکیٹ مل گیا۔ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد یہ چیز حاصل ہوگی، اور صحابہ وہ خوش نصیب کہ ابھی اس دنیا ہی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ میں تم سے راضی ہو چکا۔ ایک اور چیز، یہ جو تمغہ ہے، یہ جو خطاب ہے، اس پر ہم نے کبھی غور کیا؟ کیا ہے اس میں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور آگے کیا ہے؟ وَرَضُوا عَنْهُ، صحابہ بھی ان سے اللہ سے راضی۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اتنا کہہ دینا کافی تھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا صحابہ سے، یہ کافی تھا؟ اللہ نے یہ کیوں فرمایا صحابہ بھی اللہ سے راضی؟ اس وجہ سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ صحابہ سے راضی، اس میں صحابہ کی شان، صحابہ کا مقام، صحابہ کا منصب بے شک پتہ چلتا ہے، لیکن صحابہ کے اس مقام کی، صحابہ کے اس منصب کی مکمل ترجمانی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے تمغے کے اس اگلے جملے کا استعمال نہ کیا جائے وَرَضُوا عَنْهُ، کہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ان کا مقام ہوا، اللہ راضی، یہ صحابہ کا مقام، لیکن اس مقام کی مکمل ترجمانی تب ہوتی ہے جب اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کی، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول سے اس طرح خوش رہے، اس طرح راضی رہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بھائی کوئی کسی منزل کی طرف جاتا ہے، کسی منزل کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس راہ میں اس کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو حالتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جوان مرد ہوتے ہیں، باحوصلہ ہوتے ہیں، وہ ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو جھیل لیتے ہیں، لیکن ان مصیبتوں کو جھیلنا پھر مصیبتوں کو جھیلنا ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ مصیبتیں نہ رہیں، ان مصیبتوں کی کڑواہٹ بہرحال وہ محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک درجہ اس سے اوپر کا ہے، اور وہ درجہ ہے عشق و شائستگی کا درجہ۔ جب ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کی راہ میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان میں بھی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، کڑواہٹ کے بجائے ان میں بھی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، تو یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مقام ہے جو محبت سے بھی الگ چیز ہے، اوپر کا درجہ ہے۔ صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے اسی قسم کی محبت کیا کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں، اس محبت کی راہ میں اسی طریقے سے فداکاری کے نمونے صحابہ نے پیش کیے کہ اس راہ میں ان پر جو مصیبتیں آئیں ان کو صحابہ نے نہ صرف جھیلا، نہ صرف برداشت کیا، بلکہ ان مصیبتوں میں وہ مٹھاس محسوس کیا کرتے تھے، اور جوں ان پر پریشانیاں بڑھتی جاتی تھیں، مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں، ان کے دل کی خوشحالیاں بھی بڑھتی جاتی تھیں۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ صحابہ نے شکوہ کیا ہو، صحابہ نے شکایت کی ہو کہ اے نبی، اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گھبرا گئے ہیں، ہم پر اتنی مصیبتیں، ہم پر اتنی پریشانیاں، ہم ان کو نہیں جھیل سکتے۔ اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھر بار نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے گھر والوں پر تکلیفیں نہیں
دیکھ سکتے، ہم اپنی جان نہیں فدا کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، نہیں، بلکہ صحابہ پر جتنی مشکلات آئیں، لہذا تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ پر مشکلات آئیں، اور اتنی مشکلات آئیں کہ ان مشکلات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گھر بار چھوڑا، لوہے کی زنجیروں میں ان کو باندھا گیا، مکہ کی گرم ریت پر ان کو لٹایا گیا، ان کی ناک میں دھواں دیا گیا، تمام چیزیں، لیکن آپ دیکھیں گے صحابہ خوشی خوشی اس کو برداشت کرتے رہے۔ اور تمام صحابہ وہ نہیں تھے کہ جنہوں نے اسلام کے زوال کے ساتھ ساتھ اسلام کے عروج کا زمانہ بھی پایا ہو۔ کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں ختم کر دی، اور ان کی پوری زندگی مصیبتوں میں کٹ گئی، ان کی پوری زندگی پریشانیوں میں گزر گئی۔ اس کے باوجود جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے اور میدان جنگ میں دشمن کے نیزوں اور تلواروں کے نتیجے میں وہاں کی گرم ریت پر لوٹ رہے تھے اور اپنی جان فدا کر رہے تھے، تو اس وقت کی ان کے چہروں پر ایسی شادمانی تھی، اس وقت بھی ان کے چہروں پر ایسی رونق تھی کہ ایسی رونق بستر اور پھولوں پر لیٹ کر جان دینے والے کے چہرے پر نہ ہوگی۔ صحابہ ایسا نہیں کہ انہوں نے اسلام کا عروج کا زمانہ بھی دیکھا ہو، کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کے عروج کا زمانہ نہ دیکھا۔ ان میں سے ہر کوئی ایسا نہیں تھا کہ عدی بن حاتم کی طرح کہہ سکتا کہ نبی آخر الزمان نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ تم کسریٰ کے خزانوں کو فاتحانہ کھولو گے اور میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، ہر کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اس حال میں رخصت ہوئے کہ صحابی رسول ہیں اور زخمیوں کے درمیان تڑپ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر دریافت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے سعد بن ربیع آپ کی خیریت دریافت کرتے ہیں، آپ کس حال میں ہیں؟ تو سعد بن ربیع جواب دیتے ہیں، جاؤ چلے جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کرنا اور میری قوم والوں کو بتا دینا، وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُمْ لَا عُذْرَ لَهُمْ إِن قُتِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وواحد منہم حی، یعنی سعد بن ربیع کا آخری وقت ہے، اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میری قوم والوں سے کہہ دینا کہ نبی پر اپنی جانیں فدا کر دیں، نبی پر اپنی جانوں کو لٹا دیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ رہا اور اس کی موجودگی میں نبی کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے یہاں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ آج صحابہ پر حرف گیری کی جاتی ہے، صحابہ پر طعن و تشنیع، صحابہ پر تنقید۔ صحابہ نے اسلام کی خاطر وہ قربانیاں دی ہیں کہ حضرت عمار بن زیاد کا آخری وقت ہے، نیزوں کے زخم لگے ہیں اور آخری وقت ہے، ان کی جان ان کے جسم سے نکلنے والی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں تشریف لاتے ہیں، اے عمار اگر آخری خواہش ہو تو بتاؤ، اگر کوئی آخری آرزو ہو تو بتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو قریب کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا چہرہ رکھ دیتے ہیں، اور گویا کہ اپنی حالت سے یہ بیان کرتے ہیں کہ آخری آرزو ہے تو یہ ہے کہ آقا کہ جان نکلتے ہوئے آپ کے چہرے انور کا میں دیدار کر رہا ہوں۔ یہ تھے صحابہ، کیسے بد نصیب ہیں، ان صحابہ پر تنقید کر لیتے ہیں، میدان جنگ میں جان دے رہے ہیں، زخمی ہیں، اللہ کے رسول آخری خواہش پوچھتے ہیں، کوئی عرض ہو تو بتاؤ، اور اپنے چہرے کو وہ نبی کے قدموں پر رکھ دیتے ہیں، جان نکلنے والی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، اگر آخری آرزو بھی ہے تو یہ ہے کہ جسم سے جان نکل رہی ہو اور آپ کے رخ انور کا دیدار ہو رہا ہو، ان صحابہ پر طعن کیا جائے، ان صحابہ پر تنقید کی جائے، اور یہ کہا جائے کہ صحابہ تنقید سے بالاتر نہیں ہیں، صحابہ پر تنقید کی جائے گی۔ اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان پر تنقید کی جائے تو ان کے مرید، ان کے ماننے والے، ان کی تقلید کرنے والے، ان کو مقدس گائے سمجھنے والے، وہ واویلا مچاتے ہیں، کہہ رہے ان پہ کیسے تنقید کر دی۔ یعنی ایک طرف یہ اصول وضع کر رہے ہیں کہ صحابہ کی شخصیات جو ہیں وہ تنقید سے بالاتر نہیں ہیں،
اور ان کے ماننے والے ان اصولوں کو پھیلا رہے ہیں کہ صحابہ پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن جب ان کے ماوا، ان کے ملا، ان کے محترم، ان کے معزز، ان کے مقدس پر تنقید کی جائے تو بلبلا اٹھتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ویسے، نہیں ایسے نہیں ویسے۔ یعنی ان کے نزدیک صحابہ پر تو تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن ان مقدس رہنماؤں پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ ان سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ صحابہ سے معزز و محترم اپنی شخصیات کو سمجھیں، ان کی شخصیت کو داغدار نہ ہونے دیں، ان پر تنقید کو گوارا نہ کریں، ان پر تنقید کو قبول نہ کریں، ان پر تنقید کو برداشت نہ کریں، اور صحابہ پر تنقید کو برداشت کر لیں، صحابہ پر لعن طعن کو برداشت کر لیں، تو ایسے لوگوں کی بدنصیبی میں کیا شک و شبہ رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، زبان رسالت سے بشارتیں پانے والے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، صحابہ کا عمل، صحابہ کا ایمان، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں وہ حیثیت رکھتا ہے کہ کسی اور کا ایمان اور عمل اس حیثیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول گرامی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، فوالذی نفسی بیدہ، فوالذی نفسی بیدہ لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر بھی تم میں سے اگر کوئی شخص سونا خرچ کر دے، اور میرے کسی صحابی نے ایک مد یا اس کے آدھا مد اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہوگا، تو اس کا تمہارا یعنی احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا گیا سونا اس کے ایک مد یا آدھے مد کا بھی مقابلہ اور برابری نہیں کر سکتا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابی کا آدھا مد سونا ہے، یہ نہیں، کچھ بھی اس نے اللہ کی راہ میں جو بھی اگر خرچ کیے ہوں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تو ایک سند کے ساتھ ایک روایت لائے ہیں جس میں ذکر ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص روزانہ ایک دن نہیں، روزانہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابی نے ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کیا ہے اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ بعض صحابہ کے تعلق سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان پر تنقید کر دو کوئی بات نہیں، ان کے بارے میں تنقید کا دروازہ کھول دو کوئی بات نہیں، لہذا کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ نہیں، لیکن حضرت معاویہ پر تنقید کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ یہ حضرت معاویہ کا تو فقط نام لیتے ہیں، حضرت معاویہ کے بعد پھر یہ آگے کا جب دروازہ کھولتے ہیں تو حضرت عثمان پر تنقید کرتے ہیں، حضرت معاویہ کے گروہ میں جتنے صحابہ تھے سب پر تنقید کرتے ہیں۔ لہذا یہ اپنے اس قول میں بھی جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اور تقیہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم صرف معاویہ پر نہیں، یہ حضرت معاویہ کا نام لے کر حضرت معاویہ کے گروہ میں جتنے لوگ شامل تھے، اجتہادی طور پر ان کا ساتھ دینے والے جتنے صحابہ تھے، یہ سب کو نشانہ بناتے ہیں، سب پر تنقید کرتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی اقربا پروری کا الزام لگاتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر یہ صرف حضرت معاویہ پر بھی تنقید کریں تو کیا مطلب ان کو چھوٹ دے دی جائے گی؟ اللہ کی طرف سے ان پر ڈھیل ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی صحابی ہو اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جن کو اہل ایمان نے لقب دیا خال المؤمنین، یعنی اہل ایمان کے ماموں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، رواہ الترمذی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ حضرت معاویہ کے بارے میں۔ اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، وہدی بھی، اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ نبی تو یہ فرمائے کہ اللہ معاویہ کے ذریعے ہدایت دے، نبی تو یہ فرمائے اللہ معاویہ کے ذریعے ہدایت عطا فرما، معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اور آج کا مرزائی پھرزائی وہ یہ کہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو گمراہ تھے، نعوذ باللہ، وہ تو گمراہ تھے۔ نبی فرمائیں ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والا، اور اس کے ذریعے، اور آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور پر اگر آپ غور کریں گے تو میرے بھائیوں آپ پائیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنے بالکل ختم ہو گئے تھے۔ وہ جو انتشار تھا جو سیدنا عثمان کے زمانے سے مسلمانوں میں چلا آ رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب کی وفات کے بعد جو فتنوں کا ایک دور کھلا اور مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں رہا، حضرت علی کے زمانے میں رہا، اور اس کے بعد جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بلا اختلاف، بلا کسی کے اختلاف کے، حضرت معاویہ ایسے واحد خلیفہ بن گئے جو تمام مسلمانوں کے خلیفہ قرار پائے۔ کوئی تنقید کرنے والا نہیں تھا، کوئی اختلاف کرنے والا نہیں تھا۔ جب حضرت علی نے صلح کر لی کوئی اختلاف کرنے والا نہیں تھا، اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کو شاندار طریقے سے جو ہے آگے بڑھایا ہے، اور فتوحات کا سلسلہ جو ہے چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے۔ حضرت ابو زرعہ، حضرت ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرکنا العلماء فی جمیع الانصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ویمنا فکان من مذہبهم الترحم على سائر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والکف عما شجر بینہم۔ فرماتے ہیں ہم نے شہروں کا دورہ کیا، ہم نے دنیا کے علاقوں کا دورہ کیا، حجاز ہو، مصر ہو، شام ہو، یمن ہو، عراق ہو، اور تمام جگہ علماء کو ہم نے اس بات پر متفق پایا کہ تمام کے تمام صحابہ کے لیے دعائے رحمت کی جائے گی، تمام کے تمام صحابہ کے لیے دعائے رحمت کی جائے گی، اور ان کے درمیان جو آپسی معاملات ہو گئے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اسی وجہ سے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا آپ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا رحمہ اللہ ما اقول فیہم الا الحسنى، میں ان دونوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں دیکھیے کتنا بہترین راستہ ہے، کتنا سیف راستہ ہے، آپ کو کیا جاتا ہے، کون سی قیامت آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں دونوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں، ایک دم سیف اور بہترین راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے تعلق سے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے جو نوجوان مشاجرات صحابہ کے فتنے میں پڑ گئے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو صراط مستقیم پر اے اللہ قانع کر دے، ان کو صراط مستقیم پر چلا، ان کو صراط مستقیم پر چلا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے راستے پر چلو فَإِنَّهُمْ كَانُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اللہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ سیدھے راستے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہماری ان کہی ہوئی باتوں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔